اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، کریم کا آغاز سورہ المائدہ کی 3 آیت سے ہوتا ہے قرآن کریم کی روح سے حرام اور حلال کی تفصیلی بحث اس سے پہلے ایک درس میں ہمارے سامنے آ چکی ہے، بلکہ ایک سے بھی زیادہ درسوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات کو اجمالی طور پر ایک جگہ بیان کرتا ہے، اس کی مزید تشریح دوسرے مقام پر کر دیتا ہے، پھر اس میں اضافہ کسی اور مقام پہ جا کر ہوتا ہے، اس کی استثناء کہیں اور ہوتی ہے۔ اسے وہ تصریف آیات کے ذریعے بیان مطلب کو واضح کرنے کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، بار بار ایک بات کو لانا اور اس سے پورا مطلب واضح کرنا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو موضوع آپ کے سامنے ہو اس کے لیے صرف ایک آیت نہ لیجئے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس سے متعلق قرآن کریم میں کہاں کہاں اور کیا کیا آیا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ بلا واسطہ تو یہ کہ انہی الفاظ میں اس حکم کے متعلق کچھ کہا گیا ہو، بلا واسطہ یہ کہ دوسرے مقامات سے استنباط کیا جائے کہ قرآن نے یہاں یہ بات یوں کہی ہے، اس سے یہ مقصد اس کا ہے اور اس کا اثر فلاں آیت کے فلاں احکام پہ پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیک وقت اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر قرآن کریم کا وہ مطلب مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوں قرآن کو سمجھا جائے تو کوئی مقام ایسا قرآن کا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ ضمناً یہ عرض کر دوں، آپ کو معلوم ہے کہ میری پوری زندگی قرآن کریم کی ہی مطالعہ میں گزری ہے، اس وقت تک بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ کوئی موضوع سامنے آئے، بیک وقت معلوم ہو کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا کیا اور کہاں کہاں کہا گیا ہے، یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ میں نے خود تو اسی طرح سے قرآن کو سمجھا، سب کچھ لکھنے کے بعد پھر احباب نے یہ کہا کہ یہ چیز بھی اسی طرح سے مرتب ہو کر سامنے آ جانی چاہیے۔ اسے اصطلاح میں تبویب القرآن کہتے ہیں۔ تبویب کے معنی ہوتا ہے باب باب، چیپٹرز کے اندر کسی چیز کو ڈیوائیڈ کر دینا، کہ ایسے آ جانا چاہیے جیسے انسانی تصانیف میں ہوتا ہے کہ ایک موضوع کے متعلق جو کچھ کہا جائے وہ ایک ہی مقام پر سامنے آ جائے، کہ یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے بھی یہ سمجھا کہ بات بڑی اہم ہے، ضروری ہے، اگرچہ لغات القرآن اور مفہوم القرآن کے بعد میں سمجھتا تھا کہ جو مشن میرے سامنے تھا میں نے غالباً اسے پورا کر دیا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر میں نے سمجھا کہ ہاں کچھ زندگی کی مہلت اور ملی ہے تو یہ چیز بھی ہونی ہی چاہیے۔ تو میں گزشتہ 2-3 برس سے اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہوں۔ یہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، سینکڑوں ہزاروں عنوانات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، اور جب اس کو ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد نظر آتا ہے کہ نہیں ابھی تشنا رہ گیا، اس میں تو فلاں چیزیں بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا کچھ بھی اس عمر میں ہو سکے گا کر جاؤں گا اور آپ احباب کے سپرد کر جاؤں گا۔
اسے یہ تو کہہ ہی نہیں سکوں گا کہ مکمل ہو گیا ہے، تکمیل تک تو اسے دنیا کا آخری انسان ہی پہنچائے گا۔ بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن سمجھنے کا یہ طریقہ ہے۔ علت و حرمت کی بات اس سے پیشتر 2-3 مقامات پر آ گئی، یہاں پھر آیت کو دہرایا گیا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ الفاظ اس سے پہلے آ چکے ہیں کہ قرآن نے اصولاً تو یہ بتایا کہ جتنی چیزیں دنیا میں رزق کی پھیلا رکھی ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اور حرام چیزوں کے متعلق ہر جگہ تصریح کر دی، مردار، بہنے والا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ چوتھی چیز کہ جسے سن لینے کے بعد بھی طبیعتوں کے اندر کچھ تھوڑا سا اضمحلال رہتا ہے کہ یہ کیسے حرام کر دیا، پورا نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا، اور سننے کے بعد اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہے حرام تو اس سے باز کون آتا ہے۔ یعنی ہر وہ شے حلال اور طیب جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف منسوب کر دی جائے، ہر مقام پہ قرآن نے ان 3 چیزوں کے ساتھ اس چوتھی چیز کا اضافہ کیا ہے کہ یہ بھی حرام۔ وہ چیزیں تو طبعی تھی، مردار، لہو بہتا ہوا، خنزیر، اور یہ چوتھی چیز جو ہے خالصتاً اعتقادی چیز ہے، اور قرآن تو انسانیت کی بنیاد ہی اس عقیدہ توحید پہ رکھتا ہے، خدا اور خدائے واحد، اس کے علاوہ کسی اور کو وہ مقام الوہیت نہیں دیتا۔ اس لیے جہاں یہ 3 چیزیں جن کو آپ طبعی یا فزیکل سی کہتے ہیں جن کا ذکر آتا ہے، چوتھی چیز ساتھ ہی اس کے اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ حلال اور طیب میں سے بھی کوئی ایسی چیز جسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پہ منسوب کر کے دیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اور عرض کروں کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں، حلال جانور، ان کے متعلق بھی یہ شرط ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے تو اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ یعنی یہ جو چیز تھی کہ اسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس کی ایک متعین شکل یہ بتا دی گئی کہ اسے منسوب ضرور کیا جائے خدا کی طرف۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے، ایک چیز یہ ہے کہ اسے کسی کی طرف منسوب ہی نہ کیا جائے، یہ بھی نہیں، یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہو جائے گا، منسوب نہیں کیا جائے، وہ اس میں پازیٹو چیز میں آتا ہے۔ جس چیز کو خدا کی طرف، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اسے خدا کی طرف منسوب نہ کیا جائے، دو شکلیں ہو گئی نا، غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے یا کسی کی طرف منسوب بھی نہ کیا جائے، دونوں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے پازیٹو چیز ہے کہ ضرور کیا جائے۔ سورہ انعام کی آیت 119، 6/119 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے منسوب کیا گیا ہو خدا کی طرف۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم احکام خداوندی پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کرو۔ کتنی بڑی اہم شرط ہے۔ اب یہاں یہ کہا کہ جس پر خدا کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، سوال یہ تھا کہ نام کسی کا نہ لیا جائے۔ یہ 119ویں آیت ہے، یہیں آگے چلیے 122ویں آیت، 6/112 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لم يذکر اسم اللہ علیہ، جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ۔ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو حرام، کوئی نام نہ لیا جائے تو بھی حرام، اور بالضرور خدا کا نام لیا جائے تو حلال۔ حلال میں سے ایک تو اس کا طیب ہونا شرط، خوشگوار ہو، تمہارے لیے پسندیدہ ہو،
طبی نقطہ نگاہ سے صحت کے لیے اچھا ہو، یعنی یہ طیب میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز خالص اعتقادی، کہ اسے خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہو، اس کا نام لیا گیا ہو۔ یہ جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ ہے اللہ اکبر، تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام لینا ہے، پازیٹو چیز ہے، مثبت چیز ہے، ضرور ہے کہ یہ کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہی آپ دیکھیے کہ ایسے وقت میں ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کہی تھی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بات کہ میں مشرک نہیں ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر صرف ایک نقطے کے اوپر مرکوز کرتا ہوں کہ جسے خدا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے عزیزان من، سائیکولوجیکلی قلب و نگاہ کا کسی خاص نقطے کے اوپر مرکوز ہو جانا، اس سے بڑی اندرونی داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور خارجی تبدیلیاں تو جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ منحصر ہیں اس داخلی تبدیلی کے اوپر۔ قرآن کے متعلق اس لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ چوں بجاں دار رفت جاں دیگر شود، یہ جب انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جان میں اتر جاتا ہے تو جان بدل جاتی ہے، اور جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جان میں تبدیلی آتی ہے تو باہر کی دنیا میں تو خود تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو جسے کہا جاتا ہے اللہ کا نام لینا، وہ یہ ہے اس کے اندر بنیاد ہے اس چیز کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دو اس چیز کا کہ میری صلات، میرا طور طریقے زندگی، میری ساری زندگی حتیٰ کہ میری موت صرف خدا کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلام۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یوں میں کروں گا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اس پہ خدا کا نام لیا جاتا ہے، صرف نام لینے کے معنی نہیں ہے کہ دو لفظ دوہرا دیے جاتے ہیں، بڑی اس کے اندر ایک بڑی خاص، جیسا میں نے عرض کیا، ایک سائیکولوجیکل گہرائیاں ہیں اس کے اندر، توجہات کا رخ اس طرف کہ یہ سب کچھ خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ خدا کا نام لینا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ کے ساتھ جو اللہ اکبر کے الفاظ رکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تجویز فرمودہ ہو سکتے ہیں، بڑی بلند حقیقت ہے اس کے اندر صاحب۔ ذرا سوچئے، مقام یہ ہے کہ ایک جانور کو پکڑا ہے، لٹایا ہے، کبارا ہے، چھری ہاتھ میں ہے، اس کی جان لے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان کے ایگو کے اندر ایک کتنی بڑائی اور رعونت کی چیز پیدا ہو جاتی ہے، قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ، کسی جاندار کی جان لے رہا ہے، اس کو مسخر کر کے، اس کو اپنے قابو میں لا کے، اس کی گرفت میں لا کے، چھری ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ بہت بڑا ایگو انسان کا اس سے بہت بڑا پھولتا ہے جسے کہتے ہیں۔ اس مقام کے اوپر اسے کہا گیا ہے کہ کہو اللہ اکبر، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا وہ ہے۔ کتنا بڑا چینج اس سے نظر آتا ہے کہ جس مقام کے اوپر یہ نظر آتا تھا کہ اس وقت وہ کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے اس وقت کم از کم کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے، ایک جان ہے میرے قابو میں، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، چلا رہا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا، اس سے بڑی بڑائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے مقام پہ توجہ کا رخ اس طرف پھیر دینا کہ نہیں، تو بڑا نہیں ہے، اس سے بھی بڑی ایک ہستی ہے۔ کرو اقرار اس چیز کا کہ اللہ اکبر، اکبر وہی ہے صاحب، سب سے بڑا وہی ہے۔ یہ میری قوتیں اس کی عطا کردہ ہیں، مجھ میں جو کبریائی کی شان آئی ہے یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ در حقیقت مرکز و منبع اور سرچشمہ جو ہے ان تمام توانائیوں کا، ان تمام قوتوں کا، یہ اسی کی ذات ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے میری کیفیت یہ ہوگی مسلمۃ لک، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں گا اور کائنات میرے سامنے جھکی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے اسلام عزیزان من صاحب۔
تو یہ جو آپ کے یہاں تسمیہ اور تکبیر ہے بڑی گہری چیز، اور پھر اس کے بعد جو اس کا حشر ہوتا ہے وہ جا کے وہاں دیکھیے مذبح میں کسی وقت جس طرح سے یہ جانور ذبح آپ کے ہاں ہوتے ہیں، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ حلال ہے، وہ ہوتا کس طرح سے ہے۔ وہاں وہ فی جانور ایک ڈھیلا یا ایک پیسہ، اب تو مہنگائی ہوگی پیسہ ہو گیا ہوگا، ورنہ ڈھیلا ہی ہوتا تھا، اور وہ ایک کے ہاتھ میں وہ ملا جو وہاں لے جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے ذبح کرنے والا، اور ہر ایک کو اجلت ہوتی ہے وہاں قصاب کو تو میلے میں کہ پہلے میرا بکرا کسی طرح ذبح ہو جائے، میں پہلے گوشت لے کے دکان پہ پہنچ جاؤں۔ وہاں افراتفری مچ رہی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنا اپنا بکرا آگے اس کے کر رہا ہوتا ہے صاحب، اور ایک ایک کے 5-5 4 بکرے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھیے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے بکرا آگے کیا، اس نے یوں کیا، کہا 3 ڈھیلو تیری طرف، ادھر کیا 5 تیری طرف، وہ تھیلے گنڈے ہے ہوں۔ کہاں سے بات کہاں جا کے پہنچ جاتی ہے سر۔ اور پھر یہ تو یہاں یہ ہے کہ ایک ایک کے اوپر کچھ کرنا پڑے، اب معلوم نہیں یہاں یہ ہے یا نہیں۔ ہم دلی میں تھے تو وہاں تو یو پی میں ایک خانقاہ تھی شاہ مدار کی، یہ کسائی سال کے بعد وہاں عرس ہوتا تھا تو اپنی اپنی چھریاں لے جاتے تھے، تو وہ جو چھریاں تھی وہاں کے جو خانقاہ والے تھے وہ اسی خانقاہ اسی مقصد کے لیے تھی، کسائیوں کے لیے، وہ چھری کو وہاں دم کر دیتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، تو سال بھر کے لیے وہ چلتی تھی، جیسے میگنیٹائز کرا لاتے ہیں کسی چیز، بلکہ اب تو کہیے اسٹین لیس بن جاتی تھی وہ سال بھر پھر نہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ چھری لاتے تھے تو وہ کہتا تھا پڑی ہوئی لیامی ہو، وہ الگ رکھ چھوڑتے تھے۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، ورنہ عزیزان من ایک بکرا یا ایک جان اس طرح سے لی ہوئی ہو اور ذبح کیا ہوا ہو تو پھر دیکھیے وہ کیسے حلال ہوتا ہے آپ کے لیے۔ لیکن اب تو علت و حرمت کا سوال ہی نہیں رہا، اٹھ ہی گیا ہے صاحب۔ بہرحال قرآن نے یہاں پھر یہ کہا کہ یہ 4 چیزیں ہیں، وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، خاص طور پر پھر اس میں آیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن دوسرے مقام پہ پھر تشریح کرتا ہے، میتا کی یہاں تشریح کی ہے قرآن نے۔ میتا تو مردار ہے، مر گیا ہوا، اب اس میں اضافہ ہے وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكْلَ السُّبُعُ۔ گلا گھٹ جائے کسی جانور کا، چوٹ لگ جائے، گر جائے کہیں سے، دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو، درندہ کھا گیا ہو، یہ شکلیں بھی ہیں۔ کہا کہ ان میں اگر ایسی صورت ہو کہ ہنوز جان باقی ہے، الا ما ذکیتم، جان باقی ہے اور تم ذبح کر لو اگر اس کو، تو وہ پھر حلال میں آ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ میتہ میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ آگے ہے وہ چیز جسے میں نے کہا کہ ما احل کے بعد اس کی تشریح آئی، وما ذبح علی النصب۔ کیا بات، نصب جس کا واحد نصیب ہے، کوئی چیز جو گاڑ دی جائے، پتھر گاڑ دیا جائے، کوئی چیز جو نشان کے طور پر گاڑ دی جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، یہ اپنے معبودوں کے نشان کے طور پر پتھر گاڑ دیے جاتے تھے، اور کعبے کے گرد بہت سے پتھر گڑے ہوئے تھے، حبل کے لیے، عزا کے لیے، یعنی معبودوں کے نشان کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جاتا تھا اور اس پہ جا کے چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا۔ جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے اور چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ یہ ہے نصب، کہ وہاں جا کے ان استھانوں کے اوپر جا کے جو ذبح کیا جائے یا چڑھاوا چڑھایا جائے وہ حرام۔ اب وہ بتوں کے استھانوں پہ جو نصب کیے جائیں کتبے، وہاں کا چڑھاوا تو حرام، اور قبروں کے سرانے جا کے جو کچھ چڑھایا جائے حلال و طیب۔ حالانکہ اس میں دونوں شکیں ہوتی، احل لغیر اللہ بہی، نیاز پیر جی کی،
یہ تو اس میں آ گیا، پہلے درجے کا حرام۔ اور یہ جو نصب ہیں، یہ جو گاڑے ہوئے کتبے، وہاں جا کے چڑھاوا، دو آدشاہ حرام، اور اتنا ہی زیادہ یہ متبرک ہوتا ہے۔ یعنی اس قوم کی حالت یہ ہے کہ حلال تو ان کے ہاں متبرک رہا ہی نہیں ہے، جتنا زیادہ حرام ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ متبرک ہوتا جاتا ہے۔ یہ آیتیں آتی ہیں تو پھر اس کی تفسیر آپ یہاں، وہ عربوں کے ہاں جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے استان تھے، اس پہ جا کے چڑھاتے تھے۔ وہ جب کعبے کی تطہیر ہو گئی، وہ بت تو نکال دیے گئے، وہ نصب توڑ دیے گئے، تو اس کے بعد کہا کہ صاحب وہ تو اب رہے ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ اس زمانے کی داستانیں ہیں گویا قرآن نے بیان کی ہوئی۔ یہ آپ کے ہاں کے جو نصب ہیں، آپ کے ہاں کے جو نشان اور کتبے اور یہ پتھر ہیں، آپ کے ہاں اللہ لغیر اللہ جو ہے، یہ اب ختم ہو گیا۔ یہ جاہلیت عرب کی بات تھی، آپ کے ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے۔ آپ جو جی میں آئے کریں۔ اور اس سے آگے چلیے، دیکھیے قدم بقدم کہاں لے جا رہا ہے قرآن۔ بات صرف یہ گوشت تک کی یا چڑھاووں کے کھانے تک کی نہیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فالوں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا۔ اللہ، یہ تستقسموا قسمت لفظ ہے یہاں۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ فال، قرہ، لاٹری، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جو اس کو بھی حرام قرار دیا؟ یہ تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو صاحب نہ کوئی غیر خدا کا نام آتا ہے، نہ کوئی شرک کی بات آتی ہے، لیکن یہاں تو شرف انسانیت کی جڑ کٹ جاتی ہے اس مسئلے پہ آگے۔ شرف انسانیت کیا ہے؟ کوئی بات سامنے آئے، اسے دلیل اور برہان کی روح سے سمجھا جائے، یہ دین ہے۔ سمجھنے کے بعد ایک پروگرام مرتب کیا جائے، محنت صحیح و کاوش سے اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہ ہے طریقہ صحیح اسلام نے جو سکھایا آگے۔ آپ جہاں بھی کوئی چیز، جسے آپ کہتے ہیں نا گیم آف چانس، یہ جوئے کا نام ہی رہ گیا ہمارے ہاں۔ جہاں بھی آپ کوئی چیز چانس پہ چھوڑتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، کون سی بات؟ دلیل اور برہان پہلے ختم ہو گئی کہ صاحب آپ کو کیوں ملے گا، کیوں کا تو جواب آپ نہیں دیتے کہ صاحب قسمت میں ہوگا مل جائے گا، تو پہلی چیز تو یہ چلی گئی۔ اگلی چیز کے جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے لیے کچھ کوشش کرو۔ جب کہا جائے قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، کوشش دوسری چیز تھی وہ بھی چلی گئی۔ جسے آپ چانس یا قسمت کہتے ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ آپ اس کی تدبیر دلیل و برہان علم و بصیرت کی روح سے کرتے ہیں، نہ اس کے حاصل کرنے کے لیے صحیح و عمل کرتے ہیں۔ قسمت میں ہوگا تو مل جائے، اور نہیں ملا تو صاحب قسمت میں نہیں تھا۔ نہیں، یعنی اس وقت بھی یہ نہیں سوچنا کہ کہیں تدبیری غلطی ہوئی تھی مجھ سے اس لیے نہیں ملا، کہیں اس کی کوشش میں میرے نقص رہ گیا تھا، کوئی کمی رہ گئی تھی اس لیے نہیں ملا۔ نہ ملا بھی تو تقدیر کی روح سے، قسمت کی روح سے، بیٹھے بیٹھائے چھت پھاڑ کر۔ نہیں ملا ہے تو اس پہ بھی یہ چیز کہ قسمت میں نہیں تھا۔ یہ گیمز آف چانس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جوا تو حرام، اور یہ سب کچھ جائز۔ تو اس سے زیادہ انسانیت کی شکست کا اعتراف کیا ہے کہ آپ فالوں سے فیصلے لیتے پھرے، قروں سے فیصلے لیتے پھرے، استخاروں سے فیصلے لیتے پھرے، عقل و فکر کے دیے خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دیں، یہ سوئچ آف کر دیں۔ یعنی میں عقل و فکر تدبیر و برہان کی روح سے نہیں فیصلہ کچھ چاہتا، آنکھیں بند کرنے کے بعد تسبیح کے دانوں کے اوپر یوں کرتا ہوں، دو دو یا تین تین وہ الٹتا چلا جاتا ہوں، ایک باقی رہ جائے تو کام کروں گا، پورے ہو جائے نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے متعلق فیصلے کیے جا رہے ہیں، یہاں سے بھی چلے گئے آگے۔
دیوان حافظ علیہ الرحمہ کی طرف سے صاحب. تو آپ کو پتا دیوان ایسے کہتے ہیں جیسے ان کا کچھ یہ لقب ہوتا ہے، حالانکہ اس کتاب کا نام ہے. دیوان حافظ صاحب فرما گیا تو بڑی تبرک سے پھر وضو کر کے غسل کر کے رکھا جاتا ہے اس کو، یہ کر کے پھر آنکھیں بند کر کے اس کو نہیں کھولا نہیں، آنکھیں کھول کے نہیں جاتا. آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ کرتا ہی کیوں؟ یہ تو ہوتا ہی ایسی. ہارون رشید کے دربار میں ایک مدعی نبوت آ گیا. ہارون نے پوچھا، کہنے لگا کیا کھا کے آئے ہو جو باقی باقی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی کھا کے کھانے کو ملتا تو باتیں ہی ایسی کیوں کرتا. آنکھیں بند کر کے کھولا جاتا ہے. پہلے صفحے پہ پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ جو شعر نکلتا ہے اس سے آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے مجھے. آپ کو پتا سکھوں کے ہاں نام کیسے رکھے جاتے ہیں؟ یہ فال لینے کا تو آپ کو پتا ہے، اپنے سکھ ہونے کا پتا نہیں. وہ وہاں جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاتے ہیں گرودوارے، تو وہ اسے کہتے ہیں جو گرنتھی ہوتا ہے کہ وہ جی لڑکا پیدا ہوا ہے نام، تو وہ اسی طرح سے نہا دھو کر گرم صاحب کو لیتے ہیں تو اسے ایسے کھولتے ہیں اور وہ صفحے کے اوپر پہلی سطر میں جو پہلا لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نکلا ہے جی لفظ حرف. اب اس حرف کے مطابق نام رکھا جاتا ہے. وہاں اگر گگا نکلا ہے نا، وہ ان کے ہاں جو گرمکھی ہے اس میں گاس نہیں ہوتا، گگا ہوتا ہے. وہاں اگر گگا مسلم نکلا ہے گاس، تو اب انہوں نے گاس سے نام کوئی رکھنا ہے، گرو گنڈال سنگھ. ہنسے آپ، پال لیتے وقت نہیں شرم آتی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقل و فکر کے دیے بجھائے جا رہے ہیں، یہ سوئچ آف کیے جا رہے ہیں. اور اب تو آپ کے ہاں لاٹریاں نکالنے کے لیے بڑی بڑی بزرگوار ہستیوں کو بلایا جاتا تھا. افتتاح ہوگی. یہ بانڈ جو آپ کے ہاں نکلتے ہیں، ان کے نمبر جو نکلتے ہیں آپ کے ہاں، بڑی بڑی تقاریب اس کے لیے ہوتی، اہتمامات ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے. یہ کیا ہے؟ یہ قرے نہیں تو اور کیا ہے؟ جو وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خام. ارے عزیزان من، ہم سے تو وہ جاہلیت عرب والے جو تھے وہ اچھے تھے، کچھ تو اپنا ارادہ رکھتے تھے. امراء القیس بہت بڑا شہزادہ تھا، بہت بڑا سردار تھا، قبیلے کا شاعر بھی بہت بڑا تھا. اس کے بعد کو کسی نے قتل کر دیا. عقیدے اور مسلک کے مطابق وہ آیا پال لینے کے لیے. آ کے اس نے کاہن سے پوچھا کہ مجھے انتقام لینا چاہیے یا نہیں. حبل بہت بڑا معبود تھا. انہوں نے کہا کہ وہاں سے پال لیتے ہیں. تیر لیے. وہ تیر ہوتے تھے، ایک پہ نہ ہوتا تھا، ایک پہ ہاں ہوتا تھا، ایک خالی ہوتا تھا. خالی نکلتا تھا تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح سے کرنا پڑتی، پال لینی پڑتی تھی. وہاں کو پتا ہے خالی رکھا جاتا ہے. وہ سردار جی نے مکان بنایا تھا نا، اس میں سوئمنگ پول بنائے تھے نہانے کے لیے. تو وہ دکھانے کے لیے لے گئے دوست کو کہ یہ دیکھیے. تو 3 ہاؤس بنائے تھے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ 3 ہاؤس کاہے کے لیے؟ کہنے لگے کہ اس میں تو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے کو جی چاہا ٹھنڈے میں نہا لیے، بہت اچھا ہے. کہنے لگا اس میں گرم پانی ہوتا ہے، گرم سے نہانے کو جی چاہا تو گرم سے نہا لیا. کہنے لگا سردار جی یہ تیسرا ہاؤس کاہے کے لیے؟ کہنے لگا یہ خالی رکھا جاتا ہے، نہ انہوں جی کی تھا باتیں رکھا ہنسے آپ. یعنی اس کی تدبیر کتنی مکمل ہے. تو آدھا نہ انہوں نہ جی کرو تو کی کرو پھر. وہ ایک تیر خالی رکھا جاتا تھا. تو وہ گیا اور اس نے جا کے کہا کہ پال دیجیے صاحب، انتقام دوں یا نہ. تیر چلایا اور نکلا کہ نہ لیجیے. ذرا سا غصہ چڑھا. دوسری دفعہ پھر تیر چلایا، پھر نہ نکلی. تیسری دفعہ تیر چلایا، نہ نکلی. تیروں کا موٹا ہاتھ میں تھا.
جب نہ نکلی وہ تیر لے گئے اور ایک رجل کے منہ پہ دیا. کہنے لگا سالا کہیں کا تیرا باپ مرتا پھر میں دیکھتا جو تو کہتا کہ نہ لو انتقام ضرور انتقام لوں گا. عزیزان من ہم سے تو وہ اچھے تھے. اس فیصلے کے بعد بھی کہیں تو اپنی آنا ان کی آتی تھی. آپ تو اس طرح سے جھکے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے سامنے. آج اس نے تو اتنی ہمت کی تھی کہ اپنے معبود کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا تھا اگر اس کی مرضی کے مطابق فال نہیں نکلا تھا. تو آپ کی کیفیت یہ ہے اگر ان فالوں کے بعد آپ کے دل کی گہرائی میں بھی گرانی محسوس ہو جائے تو کہاں اٹھتے ہیں کہ حافظ صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. جب آپ انا حافظ آگاہ مانگی کرنا انہیں. عزیزان من یہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. ازلام کے ذریعے سے فالیں لینا, کرے ڈالنا, لاٹریاں ڈالنا, قسمتیں معلوم کرنا, یہ سب چیزیں دور معقومی اور محتاجی کی پیدا کرنا ہے. یہ سب وہ کچھ کرتا ہے جو ناکام رہ جاتا ہے اور کوئی اس کو تدبیر پھر سوچتی نہیں ہے. پھر وہ یہاں جاتا ہے قسمتیں معلوم کرنے. جس کا ہر کام صحیح ہوتا چلا جاتا ہے, ملتا چلا جاتا ہے, اس کو کبھی ضرورت پیش نہیں آتی ہے یہ جا کے پوچھتا پھر. ہمارے اس دور کی یادگار اور ہم میں سے بھی چونکہ یہ ہمارا طبقہ نسواں, ہماری بیچاری مستورات ہم سے بھی زیادہ دبی ہوئی مجبور. اس لیے آپ دیکھیے وہاں سڑکوں کے اوپر جا کے یہ جتنے نجومی اور جوتشی اور یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گرد یہ بیچاریاں سب بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, قسمتیں معلوم کر رہی ہوتی ہیں. ورنہ جس قوم میں ہر کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا چلا جائے, ہر ایک کی کوشش کا صلہ ملتا چلا جائے, اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تقدیر کو دوسروں سے جا کے پڑھواتا پھر. قرآن نے جو کہا ہے ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق, کیا لفظ ہے. وہ کہا ہم نے تمہیں ایک پیٹرن دیا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے تمہاری انسانیت کی, تمہاری شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہوگی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فسق کہتے ہیں یہ جو ہر پھل کے اوپر ایک کھول ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ پھل پکتا ہے. یہ جو سڑا ہوا آم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف سے نکل گیا ہوتا ہے پھل, اپنے اوپر کے چھلکے کو توڑ کے, وہ کبھی نہیں پکتا, سڑ جاتا ہے. یہ جو اوپر کے چھلکے کو توڑ کے دوسری طرف نکل جانا ہے اسے فسق کہتے ہیں. کہا یہ تو جس پیٹرن میں ہمیں تمہیں رکھا تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تمہاری شخصیت کی تکمیل ہوگی, تم اس کو توڑ کے دوسری طرف نکلے چلے جا رہے. اور یہ نکلنا کیا ہے بجائے اس کے کہ دلیل و برہان کی روح سے بات سمجھو, صحیح و کاوش سے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ پیٹرن ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ جو تم پھالے لینے لگ جاتے ہو اس پیٹرن کو چھوڑ کے دوسری طرف نکل جاتے ہو, تمہارا پھل یہ پک نہیں سکتا. ذالکم فسق. دوسری جگہ رجس من عمل الشیطان بھی کہا اس چیز. وہاں وہ آئے گا تو میں عرض کروں گا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں رزق. اسی کے ساتھ ہی آیت لمبی چلی جا رہی ہے اور آخر میں اس کے پھر وہی استثناء ہے جو ہر جگہ آتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں یہ حرام چیزیں ہیں لیکن انسان کی جان کی قیمت ان ڈسپلنری چیزوں سے زیادہ ہے. اگر ایسا وقت آ جائے کہ بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت پیدا ہو جائے, کوئی چیز عدالت یہ ملتی نہیں ہے اور جان پہ بان آئی ہے, بچ نہیں سکتے, تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ان میں سے اس چیز کو اتنا کھا لیا جائے جس سے جان بچ جائے, بشرطے کہ محض لذت لینے کے لیے ایسا نہ کیا جائے, مجبوری کے عالم میں ایسا کیا جائے. قرآن نے کہہ دیا اضطراری حالت مجبوری کی حالت, تو پھر مجبوری کی حالت جو ہے ٹھیک ہے صاحب کیا کیا جاتا. ولایت میں جاتے ہیں وہاں میز پہ بیٹھتے ہیں وہاں یہی چیز تو سامنے آتی ہے. اب بعض تو یہ ہے کہ دوسری چیزیں بھی آتی ہیں تو کہتے ہیں اس سے نہ کیا جائے, تو وہ کہتے ہیں بڑے بیکورڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ صاحب. اس تہذیب کے زمانے میں بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سور کے گوشت سے بھی ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کو ہاتھ نہیں لگاتے.
تو وہاں تو یہ ماڈرن بننے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ وہاں مجبوری ہوتی ہے، سوسائٹی میں جو بیٹھا ہوتا ہے آدمی، اور اس سے اگلی مجبوری کے لیے وہ لندن میں کیا کریں، یعنی یورپ میں جا کے یا ولایت میں کیا کریں۔ جنہوں نے پوچھا مجھ سے میں نے معلوم کیا، بریڈ فورڈ میں اکیلے وہ کہتے تھے 2-2.5 لاکھ مسلمان ہیں۔ 2-2.5 لاکھ مسلمان بھی اگر اپنے لیے اتنا انتظام نہیں کر سکتے کہ ایک بکرا ذبح کر لیا جائے، تو پھر تمہیں کون بتائے کہ تم کیا کرو؟ ٹھیک ہے، ایک فرد تو وہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اتنی بڑی کمیونٹی، یہاں ایک بڑے اچھے خاصے ٹاؤن کے شہر کی اتنی آبادی ہوگی، اتنے موجود ہیں وہاں لوگ، اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ روز پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، حلال ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو وہ کوشر ہوتا ہے، یہودیوں کے یہاں کا وہ بڑا مہنگا دیتے ہیں۔ وہ تو کاروباری قوم ہے نا، وہ تو ان کی دکھتی ہوئی رب کو جانتی ہے، وہ ٹھیک ہے وہ دگنے دام دیتے ہیں۔ ان سے اتنا نہیں ہو سکتا وہاں اس کمیونٹی سے کہ اپنے لیے ایک مذبح کام کر لیں، اور پھر دنیا بھر کی اسلامی مملکتوں کے نمائندے وہاں، ہائی کمشنر، امبیسڈر، یہ بھی وہاں سب موجود ہوتے ہیں۔ کسی کو توفیق نہیں وہاں ہوتی کہ اتنا ہی یہ کچھ کر لیں۔ یہ تو ہر روز خبریں آئیں گی، 5 کروڑ کی لاگت سے ایک مسجد تعمیر کی گئی وہاں، ٹھیک ہے جی، اپنا مکان ہے اس کا، ارے 50,000 روپے سے یا 1 لاکھ روپے سے مذبح کیوں نہیں وہاں تیار کرتے؟ اس کی اہمیت نہیں، سنیے اس کی اہمیت کتنی۔ حرام اور حلال کی بات کہی، کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ حلال اور حرام کے جو ہم نے تم نے یہ پابندیاں کی ہیں، لو بھائی، کہا آج یہ غیر مسلم تم سے مایوس ہو گئے کہ صاحب نہیں، ان سے مفاہمت اور کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ کہاں یہ آیت آئی ہے، کیا کہہ گیا ہے قرآن؟ یہ جو حرام اور حلال کی بات ہے، یہ بڑی وجہ امتیاز ہوتی ہے 2 قوموں کے اندر۔ ہندوستان میں ہندو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سارے ہندو عاجز ہیں اس کہ ہندو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تفصیل معلوم کرنا ہو تو میری کتاب ہے آسمانی کتابوں کی کہانی، اس میں یہ ہندوؤں کے ویدوں وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ اس میں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ متعین ہی نہیں کر سکے کہ ہندو کسے کہتے ہیں، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اس پہ تو ہم شاید تھوڑی سی ایک ہنسی آئے ہمیں کہ صاحب دیکھیے نا، مذہب ہوا نا جس میں یہ طے نہیں ہو سکتا ہندو کسے کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جناب کے ہاں بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا منیر کمیٹی میں سن 53 کی ایجیٹیشن کے زمانے میں، اور کیا کہیں بازار میں چلنے والے جوہلا سے نہیں، ملک کے علماء کرام سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ سوال کیا تھا کہ صاحب مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سارے ملک کے علماء اکٹھے ہو کے اس کی ڈیفینیشن نہیں دے سکے تھے۔ تو رپورٹ موجود ہے، لکھ پڑھ کے لیجیے۔ اکثر حضرات نے تو یہ کہا تھا کہ صاحب وی ریکوائر نوٹس، ایسا سوال ہے اور ہینڈ آپ نے پوچھ لیا کھڑے کھڑے، اندازہ لگائیے۔ جنہوں نے جواب دیا ایک کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ ہندو کی ڈیفینیشن نہیں تھی۔ بالآخر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اچھا صاحب اور تو نہیں، اتنا بات تو کہو کہ جو گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو وہ ہندو ہے۔ اگرچہ وہاں ایسے قبیلے موجود تھے کہ جو کھاتے تھے، انہوں نے کہا یہ استثناء کی بات ہے، گائے کے گوشت کی چیز دیا، یعنی یہاں آ کے مسئلہ ٹھیکا کہ جو اس چیز کو حرام سمجھے اسے ہندو سمجھیے۔ یہ حلت و حرمت اتنی بڑی چیز ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی آپ کے ہاں یہ چیز کہتے ہیں کہ صاحب میرے لیے تو سور حرام کی طرح ہے، یہ چیز کہہ دیتے ہیں۔ غالب نے بھی اپنے مسلمان ہونے کے لیے یہ کہا تھا، جب اسے پوچھا تھا چیف کمیٹر نے نام کیا اسد اللہ، اس نے کہا کہ مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ جی آدھا مسلمان ہوں۔ کہا جی آدھا کیسے؟ کہنے لگے شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔
تو گویا سور نہ کھانے سے آدھا مسلمان ہونا متعین ہو گیا. یہ حرام کی چیز ایسی ہے یہ متعین کر دیتی ہے اس چیز. اس سارے دوران میں جہاں وہاں جو مدینے میں آ کے اتنی بڑی کشمکش ہو رہی تھی ان یہودیوں کے ساتھ، ان کا خیال یہ تھا کہ کمپرومائز ہو جائے گا کسی طرح سے باہمی. بڑی کوشش انہوں نے کی. قرآن کریم میں ہے ودو لاؤ تدہنو فیدہنون 68/9 68/9 کہ ان کے انتہائی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے تم تھوڑے سے اپنے مقام سے نیچے جھکو تو یہ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھ جائیں اور اس طرح سے تم دونوں میں مفاہمت ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے. یہ تھی کوشش ساری. اور جیسا کہ عزیزان من متعدد بار میں اس کو عرض کر چکا ہوں، جو حق پر ہوتا ہے وہ کمپرومائز کر نہیں سکتا. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، حق کہتے ہیں 2 اور 2 4، باطل ہے 2 اور 2 5 یا 2 اور 2 3. اب ان دونوں میں ہو جائے جھگڑا تو آپ کو پتا ہے ہر ثالث آ کے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو بات بنے گی نہیں کہ اپنے مقام پہ تم اڑے رہو، تم اپنی بات پہ اڑے رہو، تو فیصلہ کیسے ہو؟ کچھ تمہیں جھکنا ہوگا، کچھ تمہیں بڑھنا ہوگا، یوں فیصلے ہوتے ہیں نا. اگر طے یہ پا جائے کہ ہاں صاحب بہت اچھا 2 اور 2 3.5، یہ اب 3 والا بڑھ گیا نا کچھ آگے 8 آنے، اور اگر 2 اور 2 4 والا گھٹ کے 3.5 پہ آ جائے تو اس کا تو کچھ نہیں گیا، یہ پہلے بھی بادل پہ تھا اب بھی بادل پہ ہے. حق والا جو ہے تو اس کا تو کچھ بھی نہ رہا، وہ تو 3.25 بھی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے عربی زبان میں حق کہتے ہی اسے ہیں جو اٹل ہو اپنے مقام پہ. حق کمپرومائز نہیں کر سکتا. ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے کہیں کمپرومائز ہو جائے، اور کمپرومائز کے ایشوز کے لیے آپ کو پتا پہلی چیز کیا تھی؟ ذلت و حرمت کا مسئلہ. عجیب بات سامنے آ گئی. مکے سے ہجرت کر کے یہ گئے، بے بس بے کس خانہ خراب غریب الوطن. جہاں گئے تھے وہاں کون سی مملکت تھی؟ 10-11 آدمی تھے. مدینہ کی بستی میں جو مسلمان تھے انہوں نے دعوت دی تھی. یہ یہاں سے ہجرت کر کے بیچارے گئے تھے. اس کمزور حالت کے اندر یہاں سے گئے. مدینے میں یہودیوں کا بڑا زور تھا. ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی. تو جب وہاں یہ گئے ہیں تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ وہاں سے پناہ گزینوں کی حالت میں آ رہے ہیں، یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو یہاں ہمارے یہ دست نگر اور محتاج ہوں گے. اس لیے ہم ان کے ساتھ ایسی مفاہمت کر لیں گے کہ جس میں بین کی کوئی صورت نکل آئے ان کے دین کی اور ہمارے مذہب کی. اور وہ سوال تھا یہی حلت و حرمت کا. آپ کو پتا ہے کہ ایسے وقت میں جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور وہاں یہ وہ خیال کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت کمزور اور ناتواں ہیں، ان کو مجبوراً ماننا پڑے گا. یہ آپ کو پتا ہے سورہ کوثر جو ہے یا یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن کے 30ویں پارے کی، یہ ہجرت کے زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ دنیا کے ہر معیار کے مطابق ان پر بے کسی اور بے بسی کے بادل چھائے ہوئے تھے. اس زمانے میں یہ جو تھی یہ صورتیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اس قسم کی چیز تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ان کو بشارتیں دی جا رہی ہیں فتح اور نصرت کی. ان کی تباہیوں کے متعلق اعلان ہو رہا ہے ایسے وقت میں کہ دل نہ ٹوٹ جائے، ہمت نہ ہار جائیں. یہ جو مسئلہ تھا یہودیوں کا، یہ تھا ایشو بڑا کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کمپرومائز ہوگا. یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا. این اس وقت یہ صورت نازل ہوئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلاۃ کا نظام قائم کر اور اونٹ کی قربانی دے، اونٹ کو ذبح کرو.
یہ جو نہر سے مسئلہ چھڑا ہوا ہے قربانی ہے صاحب، یہ پتہ نہر کہتے ہی اونٹ کو ذبح کرنے کو. اس وقت یہ چیز آپ سوچئے کہ یہ کیا بات ہوئی. سمجھ میں یوں بات آئے گی کہ آج جو یہاں سے کوئی لٹا پٹا ہوا قافلہ انڈیا کی طرف جائے نہایت بے کسی کی حالت میں، اور اس سے کہا جائے کہ صاحب جو ہی گنڈا سنگھ والے سے آگے قدم رکھو، پہلا کام یہ کرنا کہ گائے ذبح کرنا وہاں. تو نظر آ گیا نا کہ محتاجوں کی حیثیت سے نہیں آ رہے، دم خم رکھ رہے ہیں. یہ وہ مقام ہوتا ہے. حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ضرور گائے ذبح کی جائے، لیکن ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں اس قسم کی چیز جو عام حالت میں صرف اجازت ہے وہ نہایت ضروری ہو جاتی ہے. کیا بات ہے اس چیز کی. وہ سر سید کہ جس کے کفر کے فتوے مکے سے جا کے لائے تھے، نواب وقار الملک اس زمانے میں کسی دفتر میں کلرک تھے. دفتر کا جو افسر تھا، دفتر کے اوقات کے درمیان نماز کا وقت آتا تھا، اس نے روک دیا کہ تم نہیں جا سکتے، دفتر کے وقت میں حرج ہوتا ہے. انہوں نے چٹھی لکھی سر سید کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کافر کا جواب موجود ہے، کوٹڈ کہہ رہا ہوں کافر. لکھا کہ نماز کے متعلق مجھ گناہگار کی بھی یہ صورت ہے کہ بھائی کبھی کبھی رہ بھی جاتی ہے، کچھ گٹھے دار سی بھی ہے، اتنا سختی سے پابند نہیں ہوں، لیکن اگر وقت ایسا آ جائے کہ ٹائی کٹ جائے کسی غیر مسلم کے اس حکم میں جس کا اثر